شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی ہارر سٹوری میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وقاص احمد مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک لڑکی جس کا نام اریبہ ہے، اس کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اریبہ کہتی ہے کہ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھے پڑھائی کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میں نے دن رات محنت کی تو میرے بہت اچھے مارکس آ گئے اور مجھے اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی مل گیا۔ میں وہاں پر پڑھنے کے لیے چلی گئی۔ میں وہاں پر بہت شوق سے پڑھنے لگ گئی۔ وہاں پر میرے ماموں بھی رہا کرتے تھے، تو میری ایک روٹین تھی کہ میں ہر ویکنڈ پہ اپنے ماموں کے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ اسی طرح سے اپنی روٹین کے مطابق ایک دفعہ میں اپنے ماموں کے گھر گئی، ویکنڈ تھا۔ تو اس دن ماموں اور مامی کا پلان تھا، ان لوگوں نے بالا کوٹ شادی پر جانا تھا۔ تو وہ لوگ مجھے یہ کہنے لگے کہ بیٹا تم آج بچوں کے پاس سے رک جاؤ، یہ لوگ اکیلے ہیں، ان کا خیال رکھنا، تو ہم لوگ آئیں گے تو پھر تم واپس اپنے ہاسٹل چلی جانا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان کے پاس ہی رک جاؤں گی۔ ماموں لوگوں کی ایک میڈ بھی تھی، وہ دوپہر تک تو کام کرتی رہی۔ دوپہر کو کام کرنے کے بعد وہ چلی گئی۔ میں سب بچوں کے ساتھ تھی، ہم لوگوں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد بچے اپنے اسٹڈیز کرنے لگ گئے، تو میں باہر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہاں پر میرے ماموں کے گھر میں ایک گارڈن بھی تھا جو بالکل ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ہی اس کی ونڈو تھی۔ میں نے جیسے ہی غور کیا تو مجھے کچھ عجیب سی آواز سنائی دی۔ میں نے ٹی وی کی آواز آہستہ کی تو میں کیا سنتی ہوں کہ مجھے باہر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ سرپرائز ہوئی کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے ٹی وی میوٹ کر دیا اور وہ رونے کی آواز پر غور کرنے لگی۔ میں نے وہ آواز سنی تو وہ آواز مجھے باہر سے آ رہی تھی، جس طرف میرے ماموں لوگوں کا گارڈن تھا۔ میں نے سوچا میں اٹھ کر دیکھتی ہوں۔ میں نے بچوں کو نہیں بلایا، میں چپ چاپ ان کے ٹی وی لاؤنج سے باہر نکلی اور باہر لان کی طرف جانے لگی۔ جیسے میں لان میں گئی، وہاں پر مجھے ابھی بھی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر مجھے دکھائی کوئی بھی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح سے کوئی لڑکی ہے اور وہ رو رہی ہے۔ بہت مجھے عجیب لگا، میں تھوڑی سی ڈر گئی۔ میں فوراً سے واپس آنے لگی تو مجھے پھر ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پھر کوئی آواز آئی ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اپنا وہم دور کرنے کے لیے میں ان کے لان کا کونا میں نے چھان مارا، کہیں مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہاں پر درخت بھی تھے، مجھے لگا کہ شاید باہر سے آواز آ رہی ہوگی۔ میں نے گیٹ کھول کر باہر بھی جھانک کر دیکھا تو باہر گلی میں بھی کوئی نہیں تھا، نہ ہی ان کے گھر کے باہر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں وہ رونے کی آواز بند ہو گئی۔ میں دروازہ بند کر کے اندر جانے لگی تو مجھے ایک بہت بھیانک کہکا سنائی دیا۔ وہ ہنسی کی آواز ایسے تھی جیسے کوئی بہت خوفناک انداز میں ہنستا ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ ہنس کون رہا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو جس طرف وہ درخت تھے وہاں پر مجھے ایک لڑکی نظر آئی۔ ایک لڑکی بالکل سامنے کھڑی ہوئی تھی، اس کے بال بہت زیادہ لمبے تھے اور وہ میری طرف کمر کر کے کھڑی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ ابھی میں نے گیٹ کھول کر بند کیا ہے، باہر بھی کوئی نہیں تھا اور اس طرف تو کوئی دروازہ بھی نہیں ہے، پھر یہ کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ میں وہیں پر دور کھڑی ہو کر اس سے پوچھنے لگی کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ آپ گھر میں کیسے آئی ہیں؟ کیونکہ میں وہاں پر نہیں جانتی تھی کہ وہاں پر کون کون رہتا ہے ان کے محلے میں، یا یہ کون ہے اور کہاں سے ادھر آئی ہے۔ اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ میں اس کے قریب جانے لگی اور میں نے پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہی ہے، کیوں ہنس رہی ہے اس طرح سے؟ وہ کہکے لگا رہی تھی۔ تبھی جیسے اس نے میری طرف چہرہ کیا، وہ اتنے بھیانک چہرے والی کوئی لڑکی تھی، اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، اس کے پیر الٹے تھے۔ بس یہ دیکھنے کی دیر تھی، میں اللہ اکبر کہتی اور چیخیں مارتی ہوئی گھر میں واپس بھاگی اور میں نے گھر کے دروازے بند کر لیے۔ بچوں کے کمرے میں بھاگ کر وہ دروازہ بھی بند کر لیا۔ مجھے جتنی بھی قرآن پاک کی آیات آتی تھی، صورتیں آتی تھی، میں نے پڑھنا شروع کر دی۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ باہر ایسا محسوس ہو رہا تھا جس طرح سے وہ کھڑکیاں دروازے بجا رہی ہے
کبھی کسی کھڑکی پر دستک دیتی ہے تو کبھی کسی دروازے پر۔ بار بار ایسا بھی محسوس ہو رہا تھا جس طرح سے وہ ہمارے نام لے کر ہمیں آوازیں بھی دے رہی ہے۔ بچے بھی بہت زیادہ ڈر گئے۔ میں نے بچوں سے پوچھا کہ یہاں پر کیا معاملات ہیں۔ وہ اتنے بھی چھوٹے بچے نہیں تھے، اسکول گوئنگ تھے۔ تو ان لوگوں سے میں نے یہ پوچھا کہ یہاں پر میں نے ابھی باہر کسی کو دیکھا ہے۔ تو ماموں کی بیٹی یہ کہنے لگی کہ آپی یہاں پر ہم لوگ اکثر ڈرتے ہیں، ہمیں بھی رات کے ٹائم ہمیں کسی عورت کی آوازیں آتی ہیں، اور اکثر امی بھی یہ کہتی ہیں کہ باہر لان میں انہیں بھی کوئی عورت نظر آتی ہے، ہمیں اس گھر میں بہت ڈر لگتا ہے، اسی لیے امی ابو ہمیں یہاں پر اکیلا نہیں چھوڑتے۔ آج آپ آئی تھی تو ہمیں آپ کے پاس چھوڑ گئے۔ ہم لوگ وہاں پر بیٹھ کر قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے رہے، اللہ سے مدد مانگتے رہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی، رات ہو گئی۔ ماموں اور مامی واپس آئے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ماموں اور مامی کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ اس گھر میں بہت مشکل سے رہ رہے ہیں، ہم لوگوں نے بہت کوشش کی ہے کہ ہمیں کوئی گھر مل جائے۔ اس گھر میں بہت سخت بسیرا ہے ایک چڑیل کا، وہ پچھل پیری ہے، وہ اکثر اپنا آپ ظاہر کرتی ہے، وہ اس بندے پر اپنا آپ لازمی ظاہر کرتی ہے جو ہم لوگوں میں، ہمارے گھر میں جو اجنبی ہو اس کے سامنے وہ باقاعدہ آتی ہے۔ اکثر ہم لوگوں کے ریلیٹیوز اور بھی آتے ہیں، کچھ فیملی فرینڈز بھی ملنے آتے ہیں، ان کے سامنے بھی وہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ اب ہم لوگ اس گھر میں نہیں رہیں گے، ہمیں جیسا کیسا بھی گھر ملا ہم لوگ یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گئی۔ اس سے اگلے دن صبح میں جس ہاسٹل میں رہتی تھی وہاں پر واپس آ گئی۔ میں بہت زیادہ بیمار رہی، مجھے بہت زیادہ بخار ہو گیا کیونکہ وہ خوف میرے اوپر طاری ہو گیا تھا۔ پھر میں نے آیت الکرسی پڑھی، 5 وقت کی نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا، تو تب وہ اثر میرے اوپر سے ہٹا۔ پھر میرے ماموں مامی جو تھے ان لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا، وہ لوگ پنڈی شفٹ ہو گئے۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا، آپ نے اریبہ کی کہانی شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سہیل شیئر کر رہے ہیں۔ سہیل کہتے ہیں میں خوشاب کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری ایک گارمنٹس شاپ تھی، تو جہاں پر پہلے میری شاپ ہوتی تھی وہ ساری مارکیٹ ان لوگوں نے سیل کر دی، تو میں نے اپنی شاپ جو تھی وہ ایک اور جگہ پر شفٹ کر لی۔ وہ بھی مارکیٹ کا ہی حصہ تھا، لیکن وہ ابھی بالکل نئی مارکیٹ بنی تھی۔ جس جگہ پر میری شاپ تھی وہاں پر ایک بہت قدیم اور پرانا برگد کا درخت ہوتا تھا، بالکل اس کے نیچے ہی میری وہ شاپ تھی۔ برگد کے درخت کی بہت سی شاخیں اور چھاؤں میری شاپ کے اوپر بھی رہتی تھی۔ ایک دفعہ گرمیوں کا موسم تھا تو میں اکثر اپنی دکان کے باہر چیئر ڈال کر بیٹھ جاتا تھا۔ جب کوئی کسٹمر آتا تھا، سیلس مین بھی ہوتے تھے میرے ساتھ، تو میں خود بھی ان کو ڈیل کر لیا کرتا تھا۔ اسی طرح سے ایک دن میری طبیعت بہت خراب تھی، تو میں اپنی شاپ کے باہر اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں پر ایسا ہوا کہ ایک دم سے بہت تیز ہوا چلنے لگ گئی، موسم ٹھیک ہو گیا، ایسا لگا جیسے ابھی بارش شروع ہو جائے گی۔ مٹی کی وجہ سے میں نے اٹھ کر اپنی چیئر تھوڑی سی اور درخت کے نیچے کر لی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی پتھر مار رہا ہے۔ 1 سے 2 پتھر میری چیئر کے ساتھ ٹکرائے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ شاید آندھی چل رہی ہے، ہوا تیز ہے، تو اس لیے مجھے کوئی اوپر سے پتھر گرا ہوگا دکان کے اوپر سے، تو وہ لگ گیا ہوگا۔ میں تھوڑا سا اور درخت کے نیچے ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک دم سے بہت زیادہ پتھر گرنے لگ گئے درخت کے اوپر سے، بالکل میری چیئر کے ارد گرد کافی زیادہ پتھر گرے۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ پتھر کہاں سے گر رہے ہیں۔ میں فوراً سے اٹھا، میں نے چیئر وہیں پر چھوڑی اور میں پیچھے ہٹا۔ مجھے دیکھ کر ایک سیل مین تھا میرا، وہ باہر آیا اور کہنے لگا کہ کیا بات ہے بھائی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ یہاں پر میں ابھی بیٹھا تھا تو ایسا لگا کہ جیسے کوئی پتھر پھینک رہا ہے۔ اس نے بھی پتھر دیکھے۔ اس نے کہا کہ آپ یہاں پر نہ بیٹھیں، آندھی طوفان کا موسم ہے، ہو سکتا ہے ہوا کی وجہ سے، گھنا درخت ہے، پرندے اکثر گھونسلے میں ایسی چیزیں رکھ دیتے ہیں تو وہ گر رہے ہوں گے، اتنے زیادہ پتھر تو نہیں گر سکتے۔ اینی ویز اس نے چیئر اٹھائی، میں شاپ کے اندر بیٹھ گیا۔ اسی رات کی بات ہے، میں 10 بجے تک اپنی شاپ بند کر دیا کرتا تھا، تو ہم لوگ کلوزنگ کر رہے تھے۔ وہ جو سیل مین تھا اس نے ساری کلوزنگ کی، ہم لوگ نکلنے لگے تو مجھے میرے دوست کا فون آ گیا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ تم جاؤ، میں بھی چلا جاتا ہوں۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب میں نے شاپ بند کر کے جانا تھا۔ میں اپنی شاپ میں نے لائٹس آف کی،
بالکل اپنی شاپ کے باہر کھڑا تھا۔ ابھی میں نے اپنی وہ بات کرتے کرتے ہی میں نے اپنی جو دکان کا شٹر ہوتا ہے اس کو بند کیا، ابھی میں نے اپنا بائک سٹارٹ نہیں کیا تھا، تو مجھے اس برگد کے پیڑ کے نیچے جس جگہ پر میں کرسی ڈال کر صبح بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں پر کسی کو کھڑے دیکھا، سفید کلر کے لباس میں۔ میری شاپ پر بھی لائٹ تھی، مارکیٹ تھی باقاعدہ۔ وہ گھنا درخت تھا، اس کی شاخیں کافی زیادہ نیچے تھی، بڑا بوڑھا درخت تھا وہ۔ تو میں نے جب کسی کو دیکھا تو میں فون پر بات کرتے کرتے تو غور کرنے لگا۔ میں نے فون میں ہی پوچھا کہ وہاں پر کون ہے، تو میرے دیکھتے دیکھتے وہ جو کوئی بھی تھا وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا۔ میں تھوڑا سا آگے گیا کہ میں دیکھتا ہوں یہ کون ہے۔ جیسے میں اس درخت کے پاس گیا، میں نے صرف اس کی ایک جھلک دیکھی تو وہ غائب ہو گیا۔ بہت زیادہ خوفناک چہرہ تھا اس کا، کوئی مرد تھا، آدمی تھا کوئی، وہ سر سے بالکل گنجا تھا، ناک والی جگہ پر سوراخ تھا، بہت بڑی بڑی آنکھیں تھی، باہر نکلی ہوئی تھی اور لمبے لمبے دانت تھے، ہاتھ بہت زیادہ لمبے اور کالے تھے۔ بس وہ دیکھنے کی دیر تھی، میں اتنا خوف زدہ ہوا، بہت زیادہ میں ڈر گیا۔ میں نے اپنا بائک لیا، میں فوراً گھر آیا، مجھے بہت سا بخار ہو گیا۔ میں نے گھر والوں کو بتایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جن تھا۔ صبح اس نے اپنا ظاہر بھی کیا جو اس برگد کے پیڑ پر رہتا تھا۔ پھر میں نے کچھ لوگوں سے بھی پوچھا تو مجھے پتہ چلا کہ اس برگد کے پیڑ پر بہت زیادہ جنات کا سایہ تھا۔ کام تو میرا وہاں پر صحیح چل رہا تھا، لیکن خوف کے مارے میرے سے وہاں پر کام کیا نہیں جاتا تھا۔ اکثر درخت کے اوپر سے آوازیں آتی تھی رات کو جب میں شاپ بند کرتا تھا، تو اکثر میرے جو سیلز مین تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں سے بھاگ کر کوئی بچہ گزرا ہے، تو اس طرح سے محسوس ہوتا تھا۔ میں نے پھر 1 سال وہاں پر وہ شاپ رکھی، 1 سال کے بعد میں نے وہ شاپ بھی چھوڑ دی، اور پھر میں نے ایک پلازے میں اپنی شاپ لے لی۔ اب میری اسی پلازے میں شاپ ہے، وہاں پر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ یہ میری زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سہیل آپ کا۔ لسنر، یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اس چینل پر۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔